السلام علیکم عزیز طالبات۔ کل ہم نے جو ہے اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیات، ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے اس کے اسباق جو ہیں وہ پڑھے تھے، اور کل سے ہم تعارف حدیث جو آپ کی بک کا دوسرا پورشن ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں حدیث کا تعارف حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں، یہ پڑھا ہے ہم نے ابھی، اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ بات چیت اور گفتگو، نئی چیز اور نئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حادثہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ وقوع کے اعتبار سے نیا ہوتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حدیث اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر مشتمل ہو۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور تقریر جو ہے وہ حدیث مبارکہ کہلاتی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی 3 جو ہیں وہ اقسام کون سی ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث۔ نمبر 1 قولی حدیث، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ قولی حدیث کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے، جیسے وضو، روزہ اور پھر اعتکاف بیٹھنا، یہ تمام چیزیں، تمام کام فعلی حدیث میں آتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ تقریری حدیث، یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، خاموش رہے، تو یہ بھی جو ہے اس کے کام کے جائز اور درست ہونے کا جواز ہے، تو یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ اور پھر اسلام میں حدیث کے ساتھ جو ہے ایک اور لفظ متبادل جو اس سے ملتا جلتا ہے، وہ سنت کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنت کے لفظی معنی ہے الطریقۃ المسلوکہ، وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ اور پھر سنت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہونا ان معنوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے، افعال سر انجام دیے، وہ سنت میں شامل ہیں۔ محدثین کے نزدیک سنت اور حدیث میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر سب شامل ہیں، لیکن سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال شامل ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال اور سیرت کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے حدیث کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ اب اس بات پر غور کیا جائے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ ایسی چیز ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی جو ہے اس کی اتباع اس کی قوم کے لوگوں کے لیے لازم تھی، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص علاقوں کی طرف مخصوص اوقات میں مخصوص زمانوں میں بھیجے گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے عالمگیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجموعہ کمال اور
لازوال دولت بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، جو کہ اس سے پہلے جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ اور پھر قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا اس نمونے کی تقلید کے لیے حدیث کا ہونا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اس لیے حدیث کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئی۔ اگر قرآن پاک جو ہے وہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار نہ دیتا۔ ہر نبی اپنی قوم کا رہنما اور معلم ہوتا ہے، اور اس کی امت کے ہر فرد پر اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے تمام رسولوں کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ حکم خداوندی سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اس قدر زور دیا گیا کہ یہ قرآن نے فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اگر کتاب الہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نہ فرماتے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے۔ اور پھر اس پر یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا گیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں دیں، فَخُذُوهُ، پس اس کو لے لو۔ فَخُذُوهُ یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کیا ہے؟ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں، عنہ جس سے، فَانْتَہُوا، تو اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی جو ہے وہ حکم امتناعی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر دین اسلام کی جو اطاعت ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ حدیث کے بغیر جو ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے وہ اپنی اطاعت قرار دیا، اور پھر یہ کہ حکم دے دیا کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول اللہ دیں اس پر عمل کرو، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے فوراً باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ قرآن کے بعد جو ہے وہ مستند ذریعہ دین کا حدیث سے پاک ہی ہے۔ حدیث کے بغیر جو ہے ہم قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کا حکم دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز اسلامک اسٹڈیز سیکنڈ ایئر۔
آج ہم جو ہے تعارف حدیث کے بارے میں اپنے تیسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے حدیث کے معنی و مفاہیم اور پھر اس کے ضرورت و اہمیت جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جواز کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کی اہمیت و ضرورت کے لیے جو ہے اس کے جواز کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آج باقی جو ہے حدیث کی اہمیت و ضرورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے اتحاد امت کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر دیا جائے، صرف قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کی جائے، تو اختلافات کی ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے گی جسے کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی عملی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دی اپنے اقوال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، تو تمام امت جو ہے حدیث کے ذریعے متحد ہے قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے میں۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو امت مسلمہ میں اختلافات جو ہے کثیر مقدار میں ہوتے اور قرآن مجید پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ گویا حدیث کی اہمیت و ضرورت اس لحاظ سے بھی مسلمہ ہے کہ یہ اتحاد امت کا باعث ہے۔ اب حدیث پاک کی اہمیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ مسلمان جو ہیں ایمان والے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نہ چھوڑ دیں۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ویسی ہی ایک اور چیز، خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک پیٹ بڑا شخص اپنی مسند سے ٹیک لگائے یہ کہنے لگے کہ تم قرآن مجید کی پیروی کرو، جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دے دیں وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کی حرام کردہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔
اب حدیث کی اہمیت جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرتے، اگر وہاں نہ ملتا تو سنت میں اس کی نظیر تلاش کرتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس خاص فیصلے کے متعلق یاد ہو تو بتلائے۔ لوگ یہ سن کر جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے اور تشکر کے طور پر فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم میں سے ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی احادیث کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے قاضی کو ایک خط اس مضمون کا لکھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کتاب اللہ میں کوئی حکم پائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی موجودگی میں دوسری طرف توجہ نہ دیں۔ اگر کسی معاملے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر کتاب اللہ اور سنت دونوں میں اس کا حل نہ ملے تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کریں جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ایسی ہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اپنا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل ہو گیا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے مکان میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات تھے اور آپ کے پاس علم و معرفت کا خزانہ تھا۔ آپ کے پاس چند مرتد لائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عباس سچ کہتا ہے، اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ فوراً واپس لے لیا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بارے میں وہ کس قدر محتاط تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہر فیصلہ جو ہے وہ فرماتے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔